اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا صرف ایک راستہ بنایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستے پر چلے گا فلن یقبل منہ، وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ وہ آخرت کی ناکامی کیا ہے؟ الیکشن ہار جائے گا یا بادشاہت ہار جائے گا یا اپنی عزت کو ہار جائے گا، وہ ناکامی بڑی خوفناک ہے۔ فصل ناکام ہو گئی، الیکشن ناکام ہو گیا، تجارت ناکام ہو گئی، یہ نہیں۔ وہ کیا ناکامی ہے؟ یہاں تو صرف اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اسلام پر نہیں چلو گے نا تو میں قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تمہارا سخت نقصان اور تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اب وہ ناکامی کیا ہے؟ تو ایک اور قرآن کی آیت کو ساتھ ملائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ، اب تم انہیں بتاؤ کہ وہ ناکام لوگ کون ہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اپنا آپ بھی ہار جائیں گے، اپنے اہل عیال مال بھی ہار جائیں گے۔ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور بہت بڑی ناکامی کے وہ گھیرے میں آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے اوپر آگ کے پردے پڑ جائیں گے۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ نارن احاط بہم سرادقها، پھر چاروں طرف سے آگ کی دیواریں۔ پھر انہا علیہم مؤصدہ، پھر پریشر کوکر کی طرح آگ کی مضبوط چھت ان کے اوپر ہوگی جس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکے گی۔ پریشر کوکر میں تھوڑا سا سوراخ رکھتے ہیں، وہ نہ رکھیں تو پریشر کوکر بم بن جائے، تو وہ سوراخ میں سے بھاپ نکلتی رہتی، تو وہ ہوگی مؤصدہ، وہ اوپر بند ہوگی، اس میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکے، تو اس کے اندر ہوں گے۔ پھر اندر کمرے کی کیا کیفیت ہوگی؟ لہم من جہنم میہاد، ان کے لیے چارپائیاں بچھی ہوں گی جو انگارے اکٹھے کر کے چارپائی بنائی ہوگی، اس کے اوپر بستر بھی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ومن فوقہم غواش، وہ آگ کی شعلوں کو اللہ تعالیٰ ایسے اوپر نیچے باندھ کر چادروں کی شکل بنا کر اس کے اندر ان کو اتار دے گا۔ تو اب اس مرد عورت کا اندازہ کرو جس کا بستر بھی آگ ہو، جس کے اوپر چادر بھی آگ ہو، جس کی چار دیواری بھی آگ ہو، جس کے اوپر چھت بھی آگ ہو، فی عمد ممددہ، ان ستونوں کو اٹھانے والی اس چھت کو اٹھانے کے لیے جو ستون ہیں وہ بھی آگ ہو، پھر وہ اس کے اندر ہو، اور اس کی کیفیت کیا ہو؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، موت نہیں آ سکتی اور زندہ بھی نہیں رہ سکتا، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ اور کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ جو کھال ہے نا، کھال یہ ہے کوئی 1 سینٹی میٹر، مشکل سے میں کھینچ کے اوپر لے جا رہا ہوں، 1 سینٹی میٹر ہے۔ جتنا بھی مجھے درد کا احساس ہے وہ کھال کے اندر اس کا سسٹم ہے۔ اگر کھال جل جائے ساری تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کھال جو 1 سینٹی میٹر کی ہے، یہ جب مجھے کہیں درد ہوتا ہے تو میرا کیا حال ہوتا ہے؟
یہ کھال دوزخ والے آدمی کی 80 فٹ ہوگی موٹائی، 85 فٹ، 42 ہاتھ، 85 فٹ موٹائی اس کی کھال ہوگی۔ وہ جل جائے تو درد ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلما نضجت، جب ان کی کھال گل جائے گی، پھر گلنے کے بعد وہ جلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھال کے جلنے سے پہلے جب وہ گلی ہوئی ہوگی تو میں نئی کھال فوراً چڑھا دوں گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کا عذاب بڑھتا رہے۔ بڑی اوکھی گھاٹی ہے بھائیو، اور بڑی غفلت اور ہلاکت اور تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ قیامت کے دن اسلام آ کر کہے گا یا اللہ میں اسلام ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تیری بنیاد پر لوگوں کو کامیاب کروں گا اور تیری بنیاد پر لوگوں کو ناکام کروں گا اور ہلاک کروں گا۔ یہ کامیابی کیا ہے کہ ایک انسان دنیا میں عزت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، صحت چاہتا ہے، بڑا ملک گھر چاہتا ہے، نوکر چاکر کی اس کی خواہش ہے، خوبصورت مناظرے چاہتا ہے۔ یہ سارے مل بھی گئے اور کئی لوگوں کو ملے بھی ہوئے ہیں، لیکن ایک جگہ آ کر وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ سب چھوڑ کے مر جاتا ہے۔ اس کا کیا کیا جائے؟ میں رائمنڈ میں تھا تو ایک ساتھی نے کہا جی آپ کو ایک آدمی کا گھر دکھانا ہے، آپ کو لے کے چلتا ہوں، اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی، بات بھی ہو جائے گی، میں اس کو گھر دکھاؤں، آپ نے ایسا گھر کہیں دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ چلے گئے اس کے گھر، آگے کوئی 2-2.5 ایکڑ میں گھر میں اس نے جو بنایا ہوا تھا باغیچہ، واقعی میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ پاکستان میں تو کہیں نہیں دیکھا، باہر دیکھا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ تو وہ ہمیں ساتھ لے کے وہ آدمی چلتا رہا اور دکھاتا رہا، یہ ایسے بنایا، یہ ایسے بنایا، یہ ایسے بنایا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی، اونچی سی پہاڑی مصنوعی، وہاں کرسیاں تھیں، وہاں بیٹھ گئے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ابھی آپ کے اس گھر کو دیکھ کے مجھے یاد آئی ہے، بڑی پرانی بات ذہن میں آئی۔ کہا جی سنائیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے پچھلے زمانوں میں ایک محل بنایا اور بڑا خوبصورت عالی شان بنایا، پھر اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ بھائی میرا محل دیکھو، ساری رعایا اس کا گھر دیکھنے آئی، پھر اس نے کھانا بھی کیا تھا، پھر پوچھا بتاؤ بھائی میرا گھر کیسا ہے، تو سب نے بڑی تعریف کی، بہت اچھا۔ 2 آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ چپ، تو بادشاہ کی نظر پڑی بھائی یہ نہیں بولے، تو اس نے ان سے پوچھا بھائی تم نہیں بولے ہو، تم بھی تو کچھ بتاؤ کہ یہ کیسا ہے۔ وہ کہنے لگے جی آپ کے گھر کی جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن اس میں 2 بڑے نقص ہیں، 2 بڑے عیب ہیں، وہ اگر نہ ہو بس پھر تو گل ہی کوئی نہیں۔ تو لوگ بھی متوجہ ہو گئے بھائی کون سا 2 عیب ان کو نظر آئے ہیں۔ سونے چاندی سے تو اس نے گھر کو مزین کر دیا، موتیوں ہیروں سے اس نے اس کو روشن کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہیں وہ 2 عیب؟ کہا جی پہلا نقص اور عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا خود مر جائے گا ایک دن، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر اجڑ جائے گا ایک دن، باقی سب ٹھیک، سکے پیچھے کی ٹھیک رہ گیا، ہر شاید تو مانجا مویب تھا، پیچھے ٹھیک کیا رہ گیا، تو ہر شاید تو تم نے رگڑا دے دیا۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ایسا گھر ہے جو اجڑے نہیں اور اس کا مالک مرے نہیں؟ تو نے کہا ہے۔ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ یہاں نہیں، اس کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے پھر وہ ملتا ہے۔ وہ جنت ہے جہاں جانے کے بعد کوئی نہیں مرے گا۔ تو اس نے
ایک رات کی مہلت مانگی اور صبح اٹھ کے حکومت کو لات ماری، کہا بھائی مجھے وہ گھر چاہیے جو کبھی نہ اجڑے، میں جا رہا، حکومت چھوڑ دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے کہا میں بھی حکومت چھوڑتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا کہ آپ کی حکومت نہیں، آپ کی تو خلافت ہے، یہ تو رحمت ہے، آپ نہ چھوڑیں۔ تو ایک آدمی ہر شے پا لیتا ہے، لیکن اس کا علاج کیا کیا جائے کہ پھر وہ کھو دیتا ہے، تو یہاں کے بے بس ہو گیا نا ہر انسان۔ پھر 1998 میں گیا تھا 4 مہینے کے لیے امریکہ جماعت میں، تو میں نے امریکہ کا جو سب سے مالدار آدمی ہے اس کا میں نے مضمون پڑھا کہ آج کل امریکہ کا سب سے مالدار آدمی بہت پریشان رہتا ہے، اور اس کی پریشانی کی صرف ایک وجہ ہے، وہ کہتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں اور اب پیچھے موت قریب ہے، زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، میرا اتنا رزق ہے یہ سارا میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا، میں کیا کروں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ جب ایک رخ دکھاتا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں پتا ہے اس دن کا جو تمہارے اوپر چھا جائے گا؟ کہ نہیں اللہ تو بتا۔ تو اللہ ایک دم دوزخ کو سامنے لاتا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اس دن تم دیکھو گے کالے سیاہ چہرے اور تھکے ہوئے اور ویران اور پریشان، اور کھولتے پانی میں وہ ابل رہے ہوں گے چاول کی طرح، اور کانٹے دار جھاڑیاں ان کے منہ میں ڈالی جا رہی ہوں گی کھانے کے لیے، نہ وہ مریں گے نہ وہ جئیں گے۔